معزز سامعین گرامی قدر، سیرت النبی کے ابواب آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے بعد کے واقعات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پہ ہم پہنچے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خبر ہوتی ہے وہ دیکھنے کی مانند نہیں ہوتی، اور اس حدیث کے اوپر اپنی چند گزارشات کو پیش کیا۔ اس سے مراد اور مفہوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ موت کے وقت کو، قبرستان جا کر میت کے نہلانے کو، میت کے غسل کو، میت کے کفن کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا، موت کو اپنے سامنے دیکھنا اور اس کی خبر سننا، ان دونوں میں فرق ہے۔ جب انسان اپنے سامنے دیکھے گا کسی چیز کو تو اس کے جو اثرات انسان کے دل و دماغ کے اوپر مرتب ہوں گے، وہ صرف انسان ہر روز سنتا ہے فلاں فوت ہو گیا، فلاں فوت ہو گیا، لیکن جب کسی خبر کو سننے کے بعد آپ اس کے جنازے میں شامل ہوتے ہیں تو آپ کو صحیح کیفیت کا ادراک ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ حضرت موسیٰ کو جب ان کے پاس تختیاں موجود تھی، جب ان کو پتا لگا میری قوم نے بچڑے کو معبود بنا لی ہے، تو ان کو غصہ تو آیا تھا، لیکن جب آنکھوں سے جا کے دیکھا تو وہ تختیاں بھی توڑ دی۔ تختیاں اس وقت بھی ہاتھ میں تھی جب خبر پہنچ گئی تھی۔ گویا مشاہدہ اور چیز ہوتی ہے، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور امی عائشہ نے اس کے اوپر تعلیق بھی باندھی کہ جو اللہ رب العزت سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے، اللہ بھی اس سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے، اور جو اللہ سے ملاقات کا شوق اور رغبت نہیں رکھتا، پھر اللہ بھی اس سے ملاقات نہیں کرنا چاہتے۔ تو ماں عائشہ نے سوال اٹھا لیا ہے، اللہ کے رسول، ہم میں سے کون سا انسان ایسا ہے جو موت کو پسند کرے؟ کوئی بھی نہیں کرتا۔ تو آپ نے یہ جو اتنی بڑی بات بیان کر دی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ بات ہے کہ قرآن کی تشریح کا حق بھی رسول اللہ کو ہے، اور حدیث کی تشریح کا حق بھی رسول اللہ کو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ نے کیا سمجھا؟ کہا میں تو یہی سمجھتی ہوں، مفہوم یہ ہے کہ جو مرنا، تو دنیا میں کوئی شخص جتنا مرضی متقی ہو وہ بھی موت سے تو کراہت کرتا ہی ہے۔ کہا میرے فرمان کا مطلب یہ نہیں ہے، میرے فرمان کا مطلب یہ ہے جس وقت انسان فوت ہو جاتا ہے، جس وقت انسان فوت ہو رہا ہوتا ہے، اس کے سامنے آخرت کی حقیقت اس انداز میں کھل جاتی ہے کہ معلوم ہو جاتا ہے اس بندے کو جس کے اوپر موت آئی ہوتی ہے کہ میرا انجام نیک ہے کہ بد ہے۔ جس وقت موت کی گھڑی آ رہی ہوتی ہے اس وقت بندے کو یہ ادراک اور شعور پیدا ہو جاتا ہے۔ دیکھیں سامنے نیکی کے فرشتے غول در غول بیٹھے ہوئے ہیں استقبال کے لیے، تو بندہ لا محالہ اس کو پتا چل گیا کہ استقبال کے لیے اچھے فرشتے آئے ہیں، اور اگر سامنے ٹاٹ اور کانٹے اور خوفناک اور بدبودار کپڑوں کو لانے والے فرشتے ہوں گے تو انسان کو پتا لگ جائے گا کہ میرا انجام بد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ وقت ہے جس کے بارے میں نے کہا کہ اس وقت میں جو بندہ مومن ہوتا ہے وہ جب فرشتوں کو اپنے استقبال کے لیے دیکھتا ہے تو چاہے ابھی اس کا اس دنیا سے تعلق پوری طرح منقطع نہیں ہوا ہوتا، یعنی وہ دونوں جہانوں کے مابین ابھی ہوتا ہے، لیکن اس کے دل میں یہ خوشی پیدا ہو جاتی ہے کہ رب نے ملاقات کے لیے اتنے عمدہ فرشتے بھیجے ہیں، وہ ایک دم اپنے گھر والوں سے نظریں موڑ لیتا ہے اور اللہ سے ملاقات کے لیے چل پڑتا ہے، اور اس کی خواہش ہوتی ہے جلدی میری روح نکل جائے، جلدی میری روح نکل جائے، جلدی نکل جائے۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ مومن کی روح کیسے نکلتی ہے؟ جیسے مشکیزے سے پانی نکل جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ روح پوری قوت اور طاقت سے اس وقت اپنے رب سے ملاقات کرنے کے لیے چل پڑتی ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، ابھی نکلنے کی کوشش کر رہی ہے، پہلی خوشخبری اسی دنیا اور اس عالم کے مابین سنا دی جاتی ہے، لوٹ جا اپنے رب کی طرف، ہنسی خوشی لوٹ جا۔ مراد یہی ہے تیرا رب تجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے اور تو اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تجھے اپنی رحمتوں میں اور جنتوں میں داخل کرنے والا، وہ تیزی سے نکلتی ہے، تیزی سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لمحہ ہے کہ جس کے بارے میں نے کہا کہ جس کو شوق ہوتا ہے اللہ سے ملاقات کرنے کا، پھر اللہ بھی اس سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں،
اور فرشتوں کو بھی حکم دیتے ہیں کہ پلک جھپکتے اس بندے کو وہ جو ساری خوشخبریاں بشارتوں کی منزلیں وہ تیزی سے طے کرواتے ہوئے اس کو میرے سامنے لا کھڑا کر دیا جائے. اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جس وقت برائی کے فرشتے سامنے ٹاٹ لے کے بیٹھے ہوئے. تو بتائیے بندے کی روح کا نکلنے کو دل کرے گا؟ بندہ تو چاہے گا میں اسی دنیا میں رہوں, کچھ نیکی کر جاؤں. تو اس وقت وہ اپنے رب سے ملاقات نہیں کرنا چاہے گا, بے بسی کا عالم ہوگا, بے کسی کا عالم ہوگا. اس کی خواہش ہوگی میری روح نہ نکالی جائے. پھر اس کو تھپڑوں کے ساتھ اور پھر اس کو مار مار کے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ, اور ان ظالم لوگوں کی روحوں کو جب فرشتے قبض کر رہے ہوں گے, کاش تم وہ مشاہدہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو کہ کس طرح ان کو مار مار کر ان کے جسموں سے روحوں کو نکال رہے ہوں گے. اسی لیے کہا وہ جو روح نہیں نکلنا چاہتی ہوگی اس کو ایسے کھینچ کے نکالا جائے گا کہ اگر کوئی کپڑا کانٹوں کے اوپر ڈال دیا جائے اور اس کو کھینچا جائے تو اس کا جو حشر ہوگا یہی حشر جسم اور روح کے مابین پیش آئے گا. روح کو جب گھسیٹ کے نکالا جائے گا تو اس وقت روح کی خواہش ہوگی میری رب سے بھی میری ملاقات نہ ہو. تو اللہ بھی کہے گا اس کو دفع دور کر دو, اس سے میری ملاقات مت کرانا. حالانکہ فرشتے آسمان کی طرف لے کے جائیں گے, آسمان کے دروازوں کو بند کر دیا جائے گا اور اس کو سجین کے دفاتر میں جو سب سے نچلی جگہ اس یونیورس اور کائنات میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوگی, پاتال کی گہرائیوں سے بھی نیچے, اس کی روح کو قید کر دیا جائے گا. یہ وہ بات ہے. تو ماں عائشہ نے یہ وضاحت بھی کر دی. اور یہاں سے ایک بات اور نظر آتی ہے کہ موت نیک لوگ بھی پسند نہیں کرتے. ہاں پسند نہ کرنا الگ بات ہے, لیکن موت سے ڈرنا اور موت کا خوف دل میں بٹھانا یہ بھی نیک لوگوں کا شیوا نہیں ہے. جن لوگوں نے اپنے لیے آخرت کے محلات تیار کیے ہوئے, ابھی 10 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھیں جو جنت میں ایک محل ہے. جس بندے کو پتا میرے جنت میں محل ہے, میں نے لا حول ولا قوت الا باللہ جنت میں درخت لگے ہوئے ہیں, جنت کو آباد کیا ہوا, اس بندے کو یہ دنیا چھوڑتے میں کوئی پریشانی یا ٹینشن ہو سکتی ہے, کوئی خوف ہو سکتا ہے؟ اس کو پتا میرے آگے محلات ہیں, میرے آگے باغات ہیں, میں نے اس دنیا میں کمایا بہت کچھ, اس کا صلہ لینے کا وقت ہے. اگرچہ موت کی کراہت ہونا ایک فطری امر ہے, لیکن موت کا خوف بندہ مومن میں نہیں ہوتا. بندے کو پتا مر گیا تو ابد, یہ جو غافل سمجھے ہے موت کو اختتام زندگی, یہ ہے شام زندگی, صبح دوام زندگی. موت تو ایک دروازہ ہے جس کو عبور کر کے انسان ایسی زندگی میں قدم رکھتا ہے جہاں موت نہیں ہے, جہاں موت. اور یہی حضرت ابو بکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ان کے اوپر کھڑے ہو کے کہا تھا آپ کے اوپر 2 موتیں نہیں ہیں, جو موت آپ کو آنی تھی وہ آ گئی ہے. اور یہ بھی ضمنی طور پہ بات آئی ہے, اگرچہ موضوع سے تعلق نہیں ہے, لیکن یہ عقیدے کا باب ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبیوں کی جو موت نبیوں کے اوپر آتی ہے تو اس کے ایک لمحے کے بعد ہی وہ اسی دنیا میں بھی زندہ ہو جاتے ہیں. یہ عقیدہ بھی باطل ہے. اور آپ کو پتہ ہے اس حوالے سے معاشرے میں 2 بہت بڑے گروہ بھی موجود ہیں جن کو حیاتی اور مماتی بھی کہا جاتا ہے. حقیقت بات یہ ہے جو قرآن و سنت سے ثابت ہے, جو بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے, جو بندہ فوت ہو جاتا ہے, جو بندہ مر جاتا ہے, اس کے پر موت آئی اور وہ موت کی گھڑیاں جب ختم ہوئی تو وہ کس عالم میں چلا جاتا ہے؟ عالم برزخ میں. دنیا کے اندر کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو برزخ کی زندگی کا انکار کرے. اہل حدیثوں کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے, یہ دیکھیں جی نبی کو مردہ کہتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں میت ہیں جی, یہ ہے وہ. حالانکہ انک میت وانہم میتون, اللہ کہہ رہا ہے آپ کو بھی موت آنی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان, ہر بندے نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ہمارا عقیدہ اور نقطہ نظر قرآن و سنت کے مطابق یہ ہے کہ موت کے بعد حیات برزخی شروع ہو گئی ہے, اور برزخ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کے مابین ایک پردہ ہے, ایک اوڑ ہے, ایک رکاوٹ ہے. حیات برزخی کا انکار دنیا کا کوئی شخص نہیں کرتا, لیکن حیات دنیاوی کا انکار ہم کرتے ہیں. اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں نہیں نہیں یہ حیات دنیاوی بھی مل جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے ابھی گئے ہیں اور پھر دنیا میں زندہ ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی زندہ حالت میں دفن کیا گیا؟
کہ حیات برزخی میں، اور حیات برزخی کی یہ بات ضمنی طور پہ آ گئی، سب سے بڑی دلیل واقعہ معراج ہے۔ آپ بتائیے ایمانداری سے، معجزہ ہے، معجزہ دلیل نہیں ہوتا، لیکن معجزے سے کچھ اخذ تو ہو سکتا ہے نا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبیوں سے جو ملاقات معراج کی رات ہوئی ہے، کہاں پہ ہوئی ہے؟ کہاں پہ ہوئی ہے؟ آسمانوں پہ ہوئی ہے۔ تو گویا انبیاء اپنی حیات برزخی کو کہاں پہ گزار رہے ہیں؟ آسمانوں کے اوپر۔ جو جتنا نیک اور متقی اور مقام و مرتبے میں اعلیٰ ہے، اس کی حیات برزخی اتنی ہی علوی ہے، اتنی ہی اونچی ہے، اتنی ہی اعلیٰ ہے۔ نیک اور متقیوں کی بھی اعلیٰ ہے، علیین میں ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے کہ کتاب الابرار علیین میں ہے اور کتاب الفجار سجین میں ہے، زمین کی پاتال سے بھی نیچے گہرائیوں میں ہے۔ گویا حیات برزخی، اور یہ بات بڑی حیران کن ہے کہ ہم حیات برزخی کے قائل ہیں، اور ہمارے پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے، یہ دیکھیں جی ایسے کہتے ہیں ویسے کہتے ہیں، اور آپ حیران رہ جائیں گے حیات برزخی کا ہونا، حیات برزخی کا ہونا، صرف ہونا کوئی مقام و مرتبے کی بات نہیں ہے۔ حیات برزخی کا اعلیٰ ہونا، حیات برزخی کا آسمانوں پہ ہونا، حیات برزخی کا جنت میں ہونا، یہ فضیلت کی بات ہے کہ شہید کا خون کا قطرہ گرتا، سارے گناہ معاف، قبر کی عذاب سے چھٹکارا، سیدھا جنت میں۔ حیات برزخی کہاں پہ گزارا ہے شہید؟ جنت میں۔ یا لیت قومی یعلمون، وہ جو شہید یاسین ہے، جس کو اللہ کہہ رہا ہے اس کو مردہ نہ کو، اس کو میت نہ کو، اس کو رزق دیا جا رہا ہے شہیدوں کو، وہ کیا کہتا ہے؟ یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم جانتی کہ میرے رب نے میرے ساتھ کیا اکرام کا معاملہ کیا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ مجھے واپس بھیج دے، میں اپنی قوم کو بتلا تو آؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت تو تبدیل نہ کی، اس شہید کو جس کو مردہ کہنا بھی جائز نہیں، اس شہید کو واپس تو نہ بھیجا، لیکن قرآن پاک میں اس کا قول محفوظ کر دیا، اور پوری دنیا کو اس کی خواہش بتلا دی کہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ کے پاس جو اعلیٰ اعمال کر کے، نیک اعمال کر کے پیش ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بڑی قدر کرتے ہیں، اور اس کی حیات برزخی بڑی عمدہ ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں پہ دیکھا؟ ساتویں آسمان۔ موسیٰ، عیسیٰ، گویا انبیاء بھی حیات برزخی کہاں گزار رہے ہیں؟ آسمانوں کے نیچے۔ آپ ایمانداری سے بتائیے، یہ عقیدہ رسول اللہ کی شان کے لائق ہے کہ یہ عقیدہ شان کے لائق ہے؟ اہل حدیث یہ کہتے ہیں، قرآن و سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ نبیوں کی جو حیات برزخی ہے وہ اعلیٰ علیین سے بھی اوپر، آسمانوں جنتوں کے مقامات سے بھی بلند ہے۔ اور دوسرے لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں، بڑے گستاخ یہ بابی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات برزخی جو گزار رہے ہیں وہ زمین کے نیچے گزار رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ، کہتے ہیں کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر کے اندر زندہ ہے۔ یہ اعلیٰ مقام ہے، زمین کے نیچے زندہ ہونا، کہ آسمانوں کے اوپر حیات برزخی کا قائل ہونا اعلیٰ مقام ہے۔ نبیوں کے یہ لائق ہے کہ ان کی حیات برزخی اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر اور جنتوں کے پاس گزارے۔ یہ کہنا کہ رسول اللہ، معاذ اللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو زمین ہے اس کے نیچے جو چند فٹ کی قبر ہے، چاہے آپ اس کی جو مرضی طویلے کرے، اللہ نے اس کو فراخ کشادہ کر دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں زندہ ہیں۔ یہ عقیدہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ انبیاء کی حیات برزخی، حیات کے لفظ کے ساتھ حیات برزخی کا اگر جملہ آئے گا تو ہم سب قائل ہیں، لیکن اگر آپ کہیں حیات دنیاوی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اس شہید کا تذکرہ بھی کر دیا ہے کہ جس کو مردہ نہیں کہنا، میت نہیں کہنا، وہ بھی دنیا میں نہیں آتا، اور اس کو بھی اجازت نہیں ہے دنیا میں آ کے کلام کرنے کی، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اس کا کلام قرآن پاک میں محفوظ کر دیا ہے۔ اور پھر دنیاوی اعتبار سے اصل میں یہ موت ہے، دنیاوی، ورنہ تو موت ایک ایسا دروازہ کھول دیتی ہے کہ جس کے بعد کبھی انسان کے اوپر موت نہیں آنی، لیکن دنیا کے اعتبار سے اس کو مردہ یا میت تصور کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا؟ آپ ایمانداری سے بتلائیے، جو شہید ہوتا ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو اللہ کہتا ہے اس کو مردہ اور میت نہ کہو، اس کی وراثت تقسیم ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کیوں ہوتی ہے؟ وہ تو زندہ ہے، وراثت کیوں تقسیم؟ بھائی وہ دنیاوی طور پہ اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، اس دنیا کے اعتبار سے اس کی بیوی کو شادی کی اجازت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟
ہوتی ہے. اور پھر آپ نے یہ عقیدہ بنایا ہوا نہیں جی وہ جو شہید ہوتے ہیں، اولیاء ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، وہ جی آتے جاتے ہیں، ہر جمعرات کو بھی آتے ہیں، اس لیے جمعرات کو یہ عمل کرنے چاہیے، وہ کرنا چاہیے. شہید بیچارہ گھر واپس آیا ہے اور بیوی نے دوسری شادی کی ہوئی ہے. اللہ کے بندو، یہ کہاں سے آپ نے مسئلے نکالنے ہیں کہ آتے ہیں جی جمعراتوں کو آتے ہیں جی فلاں. حیات برزخی، کوئی بھی دنیا سے چلا جائے اس کی حیات ہے. اور پھر یہ جو میں نے جملہ کہا یہ بڑا اہم ہے کہ صرف حیات برزخی کا مل جانا یہ مقام و فضیلت کی بات نہیں ہے، کیونکہ حیات برزخی تو فرعون، آل فرعون، کفار، ابو لہب، ابو جہل کو بھی ملی ہوئی ہے. کہاں پہ ہیں وہ؟ سجین میں ہیں. وہ بھی زندگی کے حیات برزخی میں ہیں، اور حیات برزخی میں ان کو دن رات صبح شام، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا کہتا ہے؟ صبح اور شام آگ کا عذاب پیش کیا جا رہا ہے. گویا صرف زندگی کا حیات برزخی میں ہونا یعنی صرف یہ کوئی فضیلت ہے ہی نہیں ہے جس کو آپ نے فضیلت سمجھا ہوا ہے. یہ فضیلت نہیں ہے. فضیلت یہ ہے کہ حیات برزخی میں مقام ملنا، یہ فضیلت ہے. اور حیات برزخی میں اگر سجین ملا، قیدخانہ ملا، آگ ملی تو یہ بدقسمتی ہے. یہ بدقسمتی ہے. میں اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم نے قرآن اور حدیث کے صحیح مفاہیم کو فراموش کر دیا. اور فرعون کے بارے میں بات آئی ہے تو فما بقت علیہم السماء والارض وما كانوا منذرین، کتنی عظیم آیت ہے. اور اس آیت سے محدثین نے اور صحابہ نے بہت سے استدلالات کیے. فرعون اور آل فرعون ہزاروں کی تعداد میں سمندر میں غرق ہو گئے، پانی میں غرق ہو گئے. فما بقت علیہم السماء والارض، اور ان کے اوپر نہ آسمان رویا نہ زمین روئی. یہاں سے عبداللہ ابن عباس اور محدثین اور مفسرین نے ایک عجیب باب رقم کیا ہے جو بالعموم لوگوں میں معروف نہیں ہے. صاحب علم تو جانتے ہیں. یہ جو اللہ نے کہا فما بقت علیہم السماء والارض، ان کے اوپر نہ آسمان رویا نہ زمین روئی، تو کیا زمین و آسمان روتے ہیں؟ جی ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، صحابہ کے اقوال سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آسمان کے اندر ہر بندے کی، ہر بندہ نیک ہو یا بد ہو، ہر بندے کے لیے دو دروازے قائم ہیں. ہر بندے کے لیے. ایک میں سے اس کا رزق اترتا ہے، اس کی تقدیر اترتی ہے ہر روز کہ اس بندے کو آج اتنا رزق ملنا ہے، اس بندے نے آج اتنا جاگنا ہے، اتنا سونا ہے، اتنے بج کے اتنے منٹ پہ اس نے یہ کام کرنا ہے، اتنے بج کے اتنے منٹ پہ یہ کام ہونا ہے. ہر روز اس بندے کے لیے دروازہ کھلتا ہے آسمان سے. اور دوسرا دروازہ ہر روز اس کے لیے کھلتا ہے جب آپ اور میں یہاں پہ جمعہ پڑھنے آئے ہیں. آسمان کا دروازہ کھلا، وہ نیکیوں کا دروازہ ہے. یہ بندہ آج مسجد میں آیا ہے، لکھ لیا جائے. اس بندے نے سبحان اللہ کہا، یہ کلمہ چڑھا دیا جائے. اس بندے نے اللہ اکبر کہا، اس کو عرش تک لے کے جایا جائے. اس بندے نے استغفر اللہ کہا، عرش تک لے کے جایا جائے. حدیث صحیح نہیں ہے کہ جو سبحان اللہ والحمدللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ کہتا ہے، یہ تسبیح و تحلیل اللہ کے عرش تک اٹھا دی جاتی ہیں اور اللہ کے عرش کے ارد گرد چکر لگاتی ہیں. اور ان کی آواز ہوتی ہے ایسے جیسے شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ کی آواز ہو. اور اللہ تعالیٰ بھولنے والا نہیں ہے، لیکن یہ بنبناہٹ کی آواز اللہ نے اس لیے رکھی ہے. اللہ بھولنے والا ہے لیکن یہ آواز اس لیے ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہر وقت متوجہ رہے. اور اس کے بغیر بھی متوجہ ہو سکتے، اللہ ہی نے رکھی ہیں کہ فلاں شخص نے اتنے بج کے اتنے منٹ پہ سبحان اللہ کہا تھا، اللہ اکبر کہا تھا، الحمدللہ کہا تھا. یہ نیکی کا دروازہ ہے، تقدیر کا ایک دروازہ ہے. اور جس وقت بندہ مومن زمین پہ سجدہ کرتا ہے، یہ نیکیوں کے دروازے کھل جاتے. رکوع کرتا ہے، یہ نیکیوں کے دروازے کھل جاتے. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زمین کے اوپر، زمین اور آسمان کے درمیان جو فرق ہے سائنس کے طالب علم جانتے ہیں. بندہ مومن زمین پہ سجدہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے سجدے کو اتنا بلند کرتے ہیں، اتنا بلند کرتے ہیں، اتنا بلند کرتے ہیں کہ سر اس کا زمین پہ ہوتا ہے لیکن حقیقت میں اللہ کے قدموں میں جا پہنچتا ہے. صحیح حدیث ہے. تو پھر جب یہ بندہ مومن دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو وہ زمین بھی روتی ہے جس کے اوپر اس نے سجدے کیے ہوتے ہیں، اور آسمان کا وہ دروازہ بھی روتا ہے کہ آج پورا دن گزر گیا، یہاں سے سبحان اللہ نہیں گزرا، یہاں سے اللہ اکبر نہیں گزرا،
یہاں پہ سورت فاتحہ نہیں گزری، یہاں سے 5 نمازیں نہیں گزری. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا مستریح او مستراح. ایک میت آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ واقعات آپ نے سنے ہوئے ہیں، معروف ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واجبت. لوگوں نے کہا بڑا اچھا تھا. رسول اللہ نے کہا واجبت. کہا اللہ کے رسول کیا واجب ہو گیا؟ کہا تم لوگ تو کہہ رہے ہو بڑا اچھا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں گواہ بنایا زمین کے اوپر، جیسے کہ فرشتوں کو آسمان میں گواہ بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جتنا مرضی برا تھا تمہاری گواہیوں کو نوٹ کرتے ہوئے سے بخش دیے کہ تم زمین پہ اللہ کے گواہ ہو. دوسرا آیا یہ بڑا برا تھا، بڑا برا تھا بڑا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واجبت، اس کے اوپر بھی واجب ہوگی. کہا جتنا مرضی نیک تھا تم زمین کے اوپر اللہ کے گواہ ہو. تم نے کہا برا، اس کی نیکیوں کو مٹا دیا گیا اور اس کو جہنم میں داخل کر دیا گیا. اس کے بعد فرمایا مستریح او مستراح، یا راحت پا گیا ہے، یا اس کو آرام دے دیا گیا ہے، یا لوگ اس سے آرام پا گئے ہیں، مخلوقات اس سے آرام پا گئے ہیں، چرند پرند اس سے آرام پا گئے ہیں. لولا البہائم، حدیث نہیں سنی؟ اگر زمین کے اوپر یہ چرند پرند اور مخلوقات نہ ہو، لم یمطروا، تو آسمان سے پانی کا ایک قطرہ بھی نہ اترے. لوگوں کے اعمال تو اتنے گندے ہیں. اور پھر بھی اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ موت تک کے وقت کے لیے مہلت دیتا ہے کہ ہے کوئی جو رب تعالیٰ کی طرف پلٹ آئے، ہے کوئی جو رجوع کر لے، ہے کوئی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا بہترین، یہ جو موت کا باب ہے انشاءاللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سیرت میں آپ کو پتہ ان کی پیدائش سے قبل سے لے کے آج آخری حالات کے اوپر ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے عالم میں امت کو جو وصیتیں کی ہیں، نصیحتیں کی ہیں، وہ بھی بڑی اہم ہیں. اور ان میں سے بہت بڑی ایک جو نصیحت ہے اس کا تعلق بھی عقیدے کے ساتھ ہے. ہمارے ہاں معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے تو کیے جاتے ہیں، لیکن وہ جو کفیات ہے صحابہ کے اوپر، جو غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، جو بیٹی کے اوپر فاطمہ کے اوپر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا کہ کیسے تم نے میرے باپ کے اوپر مٹی کو ڈالا، تم نے کیسے میرے باپ کے اوپر مٹی کو ڈالا. وہ جو غموں کے پہاڑ ہیں، وہ جو باپ نے بیٹی کو کہا سب سے پہلے آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، 6 مہینے دنیا میں زندہ نہیں رہی، آپ نے عقیدے کا جنازہ نکال دیا. بیٹی سے ملاقات کا تو وقت ان کی موت تک کا مقرر کیا. صحابہ تو ساری زندگی یاد کر کے روتے رہے. ان سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملنے نہیں آئے، لیکن آپ کے اور میرے پیر کے گھر روزانہ آ جاتے ہیں. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. جاگتی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے دعوے 300 سال گزر جانے کے بعد شروع ہو گئے تھے. رسول اللہ کے دنیا سے چلے جانے کے 300 سال بعد یہ دعوے شروع ہو گئے. ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاگتی آنکھوں سے دیکھا. جاگتی، خواب میں دیکھنے کی بات نہیں کر رہا. یہ بھی وصیتوں میں ایک بات شامل ہے رسول اللہ کی جو مشہور حدیث ہے صحابوں کے بارے میں، انشاءاللہ آئندہ آنے والے خطبات میں ان کو بھی بیان کیا جائے گا. وہ جو صحابہ 100 سال رسول اللہ کے بعد اس دنیا کے اوپر رہے، ان 100 سالوں میں ایک بھی صحابی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے رسول اللہ کو جاگتی آنکھوں سے دیکھا، بلکہ جب بھی رسول اللہ کا نام آتا آنکھوں سے آنسو آ جاتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ دنیا میں بقا اور ابدی زندگی کسی کے لیے نہیں ہے. اور پچھلے خطبے میں یہی بات آپ کے سامنے رکھی تھی. کائنات کا جتنا مرضی بڑا ملحد ہو، بے ایمان ہو، کافر ہو، اللہ کا انکار تو کر سکتا، موت کا انکار نہیں کرتا. اور جو بندہ موت کا انکار نہیں کرتا پھر اس کو سوچنا چاہیے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم. تم نے سمجھا فحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا ہم نے تمہیں بلا سبب پیدا کر دیا؟ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اللہ کہہ رہا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تمہیں بے سبب پیدا کر دیا گیا ہے. اللہ کے بندو، اللہ کے بندو، کاش یہ جملہ تمہارے دلوں میں پیوست ہو جائے. وہ فرشتے جن کی جسامت ستارے کی ہیں، آسمانوں نے جو ستاروں ارب گلیکسیز کو، ملکی وے جیسی ٹریلین گلیکسیز کو گھیرا ہوا ہے، اس آسمان کی چھت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا فرشتہ پیدا کیا. حدیث کے الفاظ ہیں جب وہ اس آسمان دنیا کے اوپر سجدہ کرتے ہیں تو آسمان کی چولیں ہلنا شروع ہو جاتی ہیں، اتنے وزنی ہیں. اور وہ کب سے سجدے میں ہیں؟
جب سے اللہ رب العزت نے انہیں پیدا کیا. اور کب تک سجدے میں رہیں گے؟ جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی. اور جس دن حشر کو قائم کر دیا جائے گا اور ان کے اوپر موت کے لمحات آ جائیں گے اور ان کو کھڑا کر دیا جائے گا, وہ جو خرب خرب سال سے سجدے میں ہیں وہ کہیں گے ما عبدنا کا حق کا عبادت, اے اللہ ہم نے آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کیا, آپ اتنے عظیم ہیں. میں اور آپ 60 سال کی زندگی میں ایک دن میں 1 گھنٹہ اللہ تعالیٰ عبادت چاہتا ہے, صرف 1 گھنٹہ. حالانکہ مقصد کیا؟ وما خلقت الجن والانس الا, پوری زندگی بھی عبادت میں گزرنی چاہیے. 24 گھنٹے انسان سجدے میں سر رکھ دے, اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم کیا کہ بندہ مومن صرف 5 وقت مسجد میں آ کے نماز پڑھ لے, 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ لگتا ہے. پورے دن کے اندر 24 گھنٹے کی عبادت لکھی جاتی, 24 گھنٹے کی. عشاء پڑھی آدھی رات کی عبادت, فجر پڑھی پوری رات کی عبادت, صرف 2 نمازوں سے. باقی دن کی نمازیں پڑھ لی, پورے دن کی عبادت لکھ دی گئی. 24 گھنٹے رمضان کی عبادت کر لی, پوری زندگی کی عبادت لکھ دی گئی. لیلۃ القدر کی عبادت کر دی 81 سال کی. اللہ تعالیٰ نے جو پیکیجز کم دیے, یہ میں اور آپ غافل ہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عقل مند مومن وہ ہے, عقل مند مومن وہ ہے جو ہر وقت موت کو یاد رکھتا ہے. عبداللہ ابن عمر کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل, ابن عمر دنیا ایسے گزاری جیسے تو دنیا سے اجنبی ہو. مراد یہ ہے, یہ بھی قرآن میں ثابت ہے اچھی زندگی کی دعا کرنی چاہیے, یہ بھی ثابت ہے عبد الرحمن ابن عوف اچھی زندگی بھی ہے. لیکن مفہوم یہ ہے کہ دنیا کی محبت میں اس طرح غرق نہ ہو جانا. ہل ننبئکم فی الاخسرین اعمالا, تمہیں بتاؤں کہ خسارہ پانے والے کون ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا, جنہوں نے صبح دکان کھولی, کاروبار کھولا, تجارت کا اڈا کھولا اور سارا دن صرف کاروبار کیا اور گھر آ کے بیوی بچوں کو پالا, یہ بھی عبادت ہے. لیکن انہوں نے یہ سمجھا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا, انہوں نے پورا حق ادا کر دیا عبادت کا. صرف کمائی کرنا اور صرف بیوی بچوں کا پیٹ پالنا ہی کافی نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ بدترین خسارے میں یہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ سمجھا کہ صرف دنیاوی زندگی گزارنے کے اسباب پیدا کرنا ہی بہترین زندگی ہے اور بیوی بچوں کا پیٹ پالنا ہی بہترین زندگی ہے. یہ بدترین خسارے میں ہیں لوگ, کیونکہ انسان اور جانور میں فرق ہے. بچوں کی پرورش جانور بھی کرتا ہے, بچوں کو کھانا جانور بھی کھلاتا ہے. صرف بیوی بچوں کی پرورش کرنا اس دنیا کا مقصد نہیں ہے. اس دنیا کے اندر اگر کاروبار کرنا ہے, اگر دنیا کے امور چلانے ہیں, تو پھر 1 گھنٹہ, صرف 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ پورے 24 گھنٹوں میں اللہ کے لیے بھی ہونا چاہیے, پھر تمہاری زندگی بہترین ہے. اگر تم نے الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا, اگر پورا ٹائم صرف دنیا ہی کو اکٹھا کرنے پہ لگا دیا, تم خسارے میں ہو. فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا, عظیم آیت ہے. بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ یہ وعیدیں تو قرآن پاک میں شرک جیسے, زنا جیسے, قتل جیسے باتوں میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے صرف دنیا کمانے والے کے لیے یہ کیا بات کر دی؟ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا, کہ قیامت کے دن جو صرف دنیا کماتے ہیں نا, آج ہمارا 90% معاشرہ سرمایہ دارانہ نظام سے متاثر ہے اور اس کی یہ خواہش ہے کہ بس میں بیوی بچوں کا پیٹ پالوں, چاہے لوٹ کر کے, چاہے مار کر کے, چاہے رشوت کر کے, چاہے قسوٹ کر کے, چاہے حرام کھا کے, کسی بھی طرح بس دنیا گزر جائے. فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا, ایسے بندوں کے لیے قیامت کے دن نیکیوں کا پلڑا قائم ہی نہیں ہونا. بندہ اپنی نیکیاں لے کے پھر رہا ہوگا کہ کس پلڑے میں ڈلنی ہیں. فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا, تو نے پوری زندگی میں چاہے نیکیاں کی, لیکن تیری زندگی کا مقصد صرف بیوی بچوں کا پیٹ پالنا تھا, صرف دنیا ہی اچھے گزارنا تھا, اس لیے تیری نیکیوں کی اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں. ہاں تو 5 نمازیں پڑھ لیتا, تو روزے رکھ لیتا, تو اللہ کے یہ جو حقوق ہے بہت مختصر صرف وہی کر لیتا, صرف حقوق العباد کا خیال رکھ لیتا, تو تیری نیکیوں کا آج وزن تولا جاتا. اس لیے بہترین شخص وہ ہے, بہترین شخص وہ ہے, بہترین شخص وہ ہے, عقل مند ترین شخص وہ ہے کہ جس نے موت کو یاد رکھا. اور یاد نہ بھی رکھو گے تو آنی ہی نہیں.
آنی نہیں ہے. خالد ابن ولید اور صحابہ کے اقوال ہم بھول گئے کہ میری زندگی کی حفاظت. بعض صحابہ نے عظیم جملے بولے. آپ کو موت سے ڈر نہیں لگتا؟ موت سے ڈر؟ میری تو زندگی کی حفاظت موت کر رہی ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ کہا جس وقت لکھی ہے اس سے 1 منٹ پہلے نہیں آ سکتی. قرآن پاک میں اللہ نے کہا ہے تو مجھے کیسا خطرہ ہے؟ میری زندگی کی حفاظت تو موت کر رہی ہے. اور اسی لیے شاعروں نے کہا ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا. اور ہر شخص نے قبر میں داخل ہونا ہے. اور ضروری نہیں وہ قبر مٹی کی ہو, وہ قبر پانی بھی ہو سکتا, وہ قبر درندوں کے پرندوں کے پیٹ بھی ہو سکتے ہیں. قبر سے مراد صرف مٹی کی قبر بھی نہیں ہوتی. بعض ملحد اس قسم کا بھی اعتراض کرتے ہیں جو جی پانی میں چلا گیا, جس کو جی درندوں نے چیٹ پھاڑ کے کھا لیا, ان کا کیا؟ درندوں کے پیٹ ان کی قبریں ہیں اور سمندر ان کی قبریں ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے لیے وہ حدیث بھی بھول جاتے ہیں کہ ایک بندے نے کہا تھا مجھے جلا کے میری راک کو ریزہ ریزہ کر دو. رات کو بکھیر دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ قم باذن اللہ. وہ جو بکھری ہوئی راک کھڑی ہوگی. اللہ تعالیٰ کے لیے قبر حیات برزخی کو قائم کرنا یا مردے کو دوبارہ زندہ کرنا کوئی مسئلہ ہے؟ وہ سارے اعمال سے گزر جانے کے بعد, حیات برزخی کے عذاب اور ثواب سے گزر جانے کے بعد بھی, یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق. کفار برزخی زندگی کا عذاب بھگت بھگت کے پریشان ہو چکے ہوں گے. جب ان کو قبروں سے اٹھایا جائے گا تو ان کے منہ سے یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کہتا جاری ہوں گے, یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا. ہائے ہمیں اب قبروں سے بھی اٹھا لیا گیا. یہی تو وہ باتیں تھی جو اللہ کے رسول اور نیک اور متقی لوگ اور علماء اور دین کے طالب علم ہمیں بتایا کرتے تھے کہ ایک دن آنا, اٹھا لینا. اے کاش اس وقت کو یقین کر لیتے تو آج یہ عالم نہ ہوتا. علامہ ہشام الہی ظہیر آفیشیل چینل کو سبسکرائب کر لیں.